اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذکرا ان الہکم لواحد رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق ان زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب وحفظا من کل شیطان مارد۔ صدق اللہ العظیم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 37 نمبر سورہ صافات اور 189 آیات ہیں، اور آیات سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ بہت لینتھی ہوگی، آیات کی فارمیشن بہت شارٹ ہے۔ جیسے آخری سپارے کی صورتیں ہیں نا، شروع میں آنے والا قرآن چھوٹے چھوٹے ریٹولیکل فارم میں، بہت خوبصورت بات پریسائز وہی ہوتی ہے جو سب سے مختصر ہو اور سب سے زیادہ سمجھ آنے والی ہو۔ ٹائم آف ریولوشن 6 to 10 نبوی ہے، اور اس میں ایک خاص تھیم ہے۔ مختلف قسم کے انجام، مختلف قسم کی کیٹیگریز بتائی گئی ہیں۔ مخلص، مومن، محسن، الا عباد اللہ المخلصین، مگر وہ جو اللہ کے مخلص بندے ہیں۔ کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح کا بدلہ ہم دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو۔ انہ من عبادنا المومنین، بے شک وہ تھے ہمارے ایمان والے بندوں میں سے۔ یہ دیکھتے ہیں کہ پھر ان تین کیٹیگریز کے انسان کون کون سے ہیں۔ 1 سے لے کر 74 تک اللہ نے کہا ہے فرشتے اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں، توحید فی الذات کی بات ہوئی ہے۔ 75 سے 148 تک دوسرا پارٹ ہے، اور فرسٹ پارٹ میں ہی کمپیریزن ہے انجام کا، منکرین اور مومنین کے انجام کا۔ 149 سے 166 تک تھرڈ پارٹ ہے، 167 سے 179 تک فورتھ پارٹ ہے، اور ٹل اینڈ پھر 180 سے لے کر 189 تک لاسٹ پارٹ ہے۔ فرسٹ پارٹ میں اس میں 9 انبیاء کا ذکر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والصافات صفا، بہت سے مفسرین کہتے ہیں یا فرشتے، یا صافات سے مراد فرشتے ہیں جو صف باندھ کے چلتے ہیں۔ والفزاجرات زجرا، جو ڈانٹتے اور پھٹکارتے اور جھڑکتے ہیں۔ فالتالیات ذکرا، اور کچھ ایسے ہیں جو کلام نصیحت سنانے والے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے وہی لے کر آنے والے فرشتے کون ہیں؟ صرف ایک، جبریل امین۔ سور پھونکنے والے صرف ایک، اسرافیل۔ بارشیں برسانے والے ایک، جان قبض کرنے والے کیا؟ یہ 4 فرشتے تو ہم جانتے ہیں نا کہ ان کے پرومیننٹ کام بھی ہم جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ کون سا فرشتہ موسم لاتا ہے، کون سا بادلوں کو کوڑا مارتا ہے، سورۃ رات میں ہم نے اس کے بارے میں پڑھا، کون سا کیا کرتا ہے، کوئی منڈی میں آ کے پھلوں کے ریٹ مقرر کرتا ہے، کوئی سبزیوں کے، تو وہ ہر کسی کے ڈفرینٹ کام ہے۔ ان الہکم لواحد، جیسے ان کا رب اللہ ہے، تمہارا رب بھی وہی ایک اللہ ہے جو زمین و آسمانوں کے تمام مشارق کا رب ہے، مشرقوں کا۔ اس نے دنیا کے آسمان کو ڈیکوریٹ کر دیا ہے ستاروں کے ساتھ، اور پھر ان ستاروں کو صرف ڈیکوریشن پرپز نہیں ہے۔ جب بھی کوئی شیطان اس کلام کو اچکنا چاہتا ہے، کوئی غیب کی خبریں لانا چاہتا ہے، تو غیب کی خبروں میں دلچسپی رکھنے والوں بے سننے میں سمیت کریوسٹی، تو یہ رحمان کا کام نہیں ہے، یہ شیطان کا کام ہے، اس میسج کو درمیان سے لیک کرنا۔ عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے، جس کو اس نے غیب رکھا، ہم نے اس کو غیب ماننا ہے۔ پھر شیطانوں سے حفاظت کی ہے اس کی، اور جب وہ شیطان اس کو اچکنا چاہتے ہیں، لا یسمعون الا ملأ الاعلی ویقذفون من کل جانب، جب بھی وہ سننے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کے اوپر شہاب ثاقب کی بارش کی جاتی ہے۔ فأتبعه شہاب ثاقب، تو شہاب ثاقب کہتے ہیں ریڈ کلر کا شعلہ، جب انگارہ ریڈ ہو جاتا ہے، بہت دیر ہو جاتی ہے جلتے جلتے، وہ ان کو مارا جاتا ہے۔ تارے ٹوٹتے ہوئے دیکھتے ہیں نا ہم، تو تب کوئی نہ کوئی ہمیں بھی پتا ہوتا ہے، اور یہ ہر الہامی مذہب میں کوئی فیصلہ ہو رہا ہوتا ہے۔ اللہ کے فیصلے جب شیطان سننے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ان کو اس ٹائم مارے جاتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں جب تارے ٹوٹے تو دعا کرنی چاہیے، کوئی نہ کوئی فیصلہ ہو رہا ہوتا ہے۔ تب ان سے پوچھو ان کی پیدائش زیادہ مشکل ہے یا ان چیزوں کی جو ہم نے پیدا کر رکھی ہیں، یہ ستارے، یہ پلینٹس، یہ گلیکسیز کے سسٹم، وہاں سے شیطانوں کی باتیں سننے کی کوشش، یہاں سے جو موکل بھیجتے ہیں اوپر جادوگر، ان کی کوشش، پھر ان کو مارے جانے والے، یہ چوکیاں اللہ نے کہا بروج قائم ہیں، وہاں پر ہمارے گارڈ بیٹھے ہیں، یہ سسٹم مشکل ہے کہ انسان کو پیدا کرنا یا انسان کے معاملات درست کرنا۔
تمہیں تو ایسی مٹی سے بنایا گیا ہے جو گلی سڑی ہے. تم اللہ کی قدرت کے کرشموں پر حیران ہو جو خود ایک لیس دار مٹی سے پیدا کیے گئے ہو. بل عجبت و یسخرون، تم تبسخر اڑاتے ہو اور عجیب کہتے ہو. جب تمہیں یاد دلایا جاتا ہے تو تم یاد نہیں کرتے. اور کتنی ہی ہماری نشانیاں ہیں جو تمہیں نظر آتی ہیں اور پھر تم ان کا مذاق اڑاتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم دوبارہ کیسے، یہ جادو ہے کھلا، ہم دوبارہ کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں. ہمارا دوبارہ پیدا ہو جانا تو یہ تو بہت بڑا جادو ہے. کیا ہم کھڑے ہو جائیں گے جبکہ ہماری ہڈیاں گل سڑ چکی ہوں گی، یا ہمارے بڑے جو قبروں میں پڑے ہیں کب سے وہ دوبارہ کھڑے ہو جائیں گے. قل نام، ان سے کہو ہاں، اور تم سب کے سب ایسے ہی کھڑے ہو جاؤ گے. ساری حیات بعد از موت کی بات ہے کہ ہم موت کے بعد کیسے کھڑے ہو جائیں گے. ہاں، اللہ اکبر. وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ فَلَنِعْمَ، پھر ہم نے نوح نے ہمیں پکارا تو دیکھو ہم نے اس کی پکار کا کیسا جواب دیا، اور ہم ایسے ہی پکار سننے والے ہیں. وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، انسانوں کے خوف کیا ہے؟ یہی دنیا کی تکلیف ہے. پھر ہم نے نجات دی اسے اور اس کے گھر والوں کو بڑے عظیم کرب سے، بڑی تکلیف میں تھا نوح. وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، ہم نے اس کی نسلوں کو آنے والوں کے لیے اگزامپل بنایا اور نشانیاں چھوڑی بعد میں آنے والوں کے لیے. سلام علی نوح فی العالمین، سلامتی ہو نوح پر تمام جہان والوں میں سے. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم یہی بدلہ دیا کرتے ہیں احسان کرنے والوں. إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا. ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، پھر ہم نے بعد میں آنے والوں کو غرق کر دیا. وَإِنَّ مِنْ شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، پھر یہی گروہ تھا ابراہیم جیسا، جبکہ وہ قلب سلیم کے ساتھ ہمارے پاس آیا. اس نے اپنے والد سے کہا اور اپنی قوم سے کیوں پوجا کرتے ہو ان چیزوں کی جن کو خود گھڑ کے بیٹھے ہو، اللہ کے سوا نہ تمہیں نقصان پہنچائے نہ فائدہ. ذرا ستاروں کی طرف دیکھو، ایک نگاہ ڈالو، ان سے کہا گیا. فقال انی سقیم، تو انہوں نے ستاروں پر نگاہ ڈالی اور کہا کہ میری طبیعت خراب ہے. پھر وہ اس کو چھوڑ کے چلے گئے. پھر وہ ان کے بتوں کے مندر میں گھس گیا. فقال الا تاکلون، اچھا حضرت ابراہیم نے اپنی قوم سے تو کنورسیشن کی، انہوں نے بتوں سے بھی کنورسیشن کی. کھاتے کیوں نہیں ہو؟ تمہیں کیا ہو گیا؟ تم بولتے کیوں نہیں ہو؟ اکیلی جگہ پر بتوں سے پوچھ رہے ہیں کہ پہلے میں پوچھ لوں، مجھے گارنٹی ہو جائے کہیں کوئی بولتا تو نہیں ہے، تاکہ جب قوم آئے گی اسے بتا سکوں یہ تو نہیں بولتے. اللہ ان کی یہ باتیں کس طرح سے نوٹ کر کے ہمیں بتاتا ہے. ایسے ہی مان لاؤ اللہ پر، خود سوچو، جستجو کرو. پھر جب فارغ ہو گیا تو اس کو ہر ایک کو ان کو اس نے ہاتھ سے خوب ضربیں لگائیں. پھر وہ جب واپس آئے، وہ سارا تھا وہ واقعہ. قالا انی ذاہب الی ربی سیہدین، کہنے لگے واپس آ کر لوگ بھاگے بھاگے اس کے پاس آئے. اس نے کہا کیا تم اپنی تراشی ہوئی چیزوں کو پوچھتے ہو، حالانکہ اللہ نے تم کو بھی پیدا کیا اور ان چیزوں کو بھی جنہیں تم بناتے ہو. انہوں نے آپس میں کہا اس کے لیے ایک الاؤ تیار کرو اور اسے دہکتی ہوئی آگ کے ڈھیر میں پھینک دو. انہوں نے اس کے خلاف ایک کارروائی کرنا چاہی تھی مگر ہم نے انہی کو نیچا دکھا دیا. ایک سین نوٹ کریں، فرعون جب حضرت موسیٰ کو ہرانا چاہتا ہے نا تو وہ کہتا ہے سارے اکٹھے ہو جاؤ، سب کو خود بلواتا ہے، سٹیج تیار کرتا ہے، کیونکہ آج جب سب لوگوں کے سامنے موسیٰ ہارے گا تو پھر سب لوگ اس پر آئندہ ایمان نہیں لائیں گے. جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں سارے اکٹھے ہو کے اس کے خلاف تدبیر کرو. اللہ ساری کفر کی قوتوں کو اکٹھا کر دیتا ہے، اور ایک ذہین انسان سمجھ سکتا ہے. انہیں پتہ نہیں تھا کہ وہ یہ سارا اپنے خلاف سٹیج تیار کر رہے ہیں. اب جب فرعون ہارا ہے تو پھر کیا ہوا ہے، پھر سب کے ماننے کو آپ نے دیکھا کہ اس کا ڈیمانسٹریشن، وہ جو تھے جادوگر مان گئے. جادوگروں کا مان جانا ایسے سمجھیں جب کسی قوم کی ایلیٹ یا کریم مانتی ہے تو پھر ساری قوم مان رہی ہوتی ہے. دیکھ کے چند چاول ہی چکنے ہوتے ہیں نا، دانے چکنے ہوتے ہیں. تو ایسے ہی یہ لوگ اپنی تباہی کے سامان خود کرتے ہیں. اچھا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا تھا تمہارا تعاقب نہیں کیا جائے گا، جاؤ، لیکن پورے فرعون لشکروں سمیت ان کے پیچھے بھاگا. وہ جس چیز سے ڈر رہے تھے اللہ نے ساری قوتوں کو بدی کی اکٹھا کیا اور اکٹھا ہی غرق کر دیا. صلاح الدین ایوبی سے کسی نے کہا تھا کہ آج کل آپ کے خلاف کروسیڈ وار، صلیبی جنگیں آپ کے خلاف لڑی جا رہی ہیں، تو ابھی نہ لڑیں، ابھی بیت المقدس فتح کرنے کی تیاری نہ کریں، مسجد اقصیٰ کی، کیونکہ ابھی سارا کفر اکٹھا ہے، چومکھی نہیں لڑیں گے. انہوں نے کہا ہے اسی لیے تو لڑوں گا کہ سارا کفر اکٹھا ہے. میں کیسے ڈھونڈوں گا ایک ایک کو، برائی کہاں کہاں ہے.
آج اللہ نے یہ موقع بنایا کہ ساری برائی میرے خلاف اکٹھی ہو کے سامنے آ گئی ہے، آج میں اکٹھا اسے ختم کر سکتا ہوں. اللہ کہتا ہے میں ایسے ہی وائپ کر دیتا ہوں سب کو اکٹھا کر کے. وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ اسلام کو مٹانے لگے ہیں، اصل میں وہ اپنے ہی مٹانے کا سامان کر رہے ہوتے ہیں. ہاں انہوں نے بھی ایسے ہی کیا حضرت ابراہیم کے بارے میں. فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، انہوں نے چال چلی بڑا مل کر. کہا نہیں تھا فرعون نے سب کو حاشرین، سب کو بلاوے بھیجو، سب سوشل میڈیا اکٹھا کرو، فوٹوگرافرز ہوں، پریس کانفرنس ہونی چاہیے. انہوں نے ارادہ کیا ایک چال کا، تو ہم نے انہیں ہی وہ چال الٹ کے انہیں گیا گزرا بنا دیا، اسفلین، نیچے کر دیا. اور انہوں نے کہا کہ میں اپنے رب کی طرف پلٹتا ہوں. تب ابراہیم نے کہا انی ذاہب الی ربی سیہدین، وہ مجھے سیدھا راستہ ضرور دکھائے گا. قال رب ہب لی من الصالحین، اے میرے پروردگار مجھے اپنے جیسے لوگوں میں رکھ، صالحین کی ساتھ عطا فرما. یہ لوگ نہیں مانتے، کہیں میں بھی تیرے راستے سے ہٹ نہ جاؤں. مجھے انسان کو مورل سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، یہ ان کی دعا ہے. فبشرناہ بغلام حلیم، پھر اللہ نے انہی کے گھر میں ان کو ایک لڑکے کی بشارت دی جو ان کا بہت بردبار عطا کیا. فلما بلغ معہ السعی، پھر جب وہ ان کے ساتھ دوڑنے پھرنے کے قابل ہو گیا، قال یا بنی انی اری، اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے. میں نے خواب میں کیا دیکھا ہے؟ انی اذبحک، میں نے تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ما تری، تو پھر ذرا تو دیکھ بھال کہ تو کیا کہتا ہے. قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. تو اس لڑکے نے، وہ چھوٹے سے بچے نے کہا کہ اے ابا جان کر گزریے جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. تو کیا ہوتا ہے؟ کر گزرنا ہوتا ہے. فرعون کے جادوگر کیا کہہ رہے تھے؟ کر تو جو کر سکتا ہے. اللہ نے شیطان کو کہا کر تو جو کر سکتا ہے، میرے بندوں پہ بس نہیں چلے گا. تو حضرت اسماعیل بھی وہی سبق پڑھے ہوئے ہیں، اسی مکتب کے ٹرینڈ ہیں. کہتے ہیں کریے جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، ڈو وٹ ایور یو واننا ڈو. دیکھی جائے گی. اللہ کے راستے میں قربان ہونے کے بعد یہ فکرہ مزہ دیتا ہے نا. پھر جو تکلیف آئے گی اللہ کے راستے میں وہ دیکھی جائے گی. انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائے جائے گے. ان دونوں نے اپنی جبینیں جھکائیں اللہ کے راستے میں، اور پھر اللہ نے پکارا ابراہیم کو، قد صدقت الرؤیا، صدقت، تو نے خواب سچ کر دکھایا. اور وہ تھا. اسی طرح ہم بدلہ دیا کرتے ہیں محسنین کو. اللہ نے خود پکارا. ان ھذا، اللہ خود کہتا ہے یہ بہت بڑی آزمائش تھی. لہو البلاء المبین، ہماری زندگیوں کی آزمائشیں حضرت ابراہیم کی اس آزمائش سے بڑی نہیں ہو سکتی کہ بیٹے کو خود اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنا پڑ جائے. وفدیناہ، اور ہم نے فدیے میں دیا بذبح عظیم، ایک بہت بڑی قربانی. اور بہت سے محسنین کہتے ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام کا شہید ہونا، یہ وہ جو قربانی پوسٹ پون ہوئی تھی فدیے میں، تو اللہ نے ان سے یہ لی ہے، امت محمدیہ کو چنا ہے اس قربانی کے لیے، کیونکہ ہم تو دین ابراہیمی پر ہیں نا، تو وہی کنٹینیوٹی ہے. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے اس کو چھوڑ دیا. یہ اللہ نے کہا میں نے پوسٹ پون کیا بعد میں آنے والوں کے لیے. ہاں یہ حضرت امام حسین سے، یہ ہماری امت سے یہ قربانی لی گئی. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو یہ بدل نہ جاتا سب کچھ؟ جو ہوا نہ ہوتا. لیکن یہ قربانی دینی تھی، ہاتھوں سے ذبح کرنا تھا. اولاد کی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے زیادہ کسی سے محبت نہیں تھی. ابراہیم سے یہ قربانی نہیں لی گئی، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لی گئی. ان کی آل اولاد کو ایسے ہی ذبح کیا گیا جیسے کہ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو کرنے والے تھے. تو اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. سیکریفائس کی ہماری ایک ہسٹری ہے بہت لانگ، جو حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل سے شروع ہوتی ہوئی امام حسین پہ آ کے اینڈ ہوتی ہے. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اس کو بعد میں آنے والوں کے لیے ہم نے رکھ چھوڑا. سلام علی ابراہیم، ابراہیم پر سلامتی ہو. جہاں آل محمد پر سلامتی بھیجی جائے گی وہاں آل ابراہیم پر بھیجی جاتی رہے گی قیامت تک کے لیے. کذالک نجزی المحسنین، یہ بدلہ ہوتا ہے اللہ جو محسنین کو عطا کرتا ہے. انہ من عبادنا المؤمنین وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین، ان کو اسحاق کی بشارت دی، اس میں برکتیں رکھیں، اس کی ذریت میں برکتیں رکھیں. وہ بھی ظالم نہیں تھے، محسن تھے. تو جو کوئی بھی ان کی ذریت میں سے، کہ یہ ہم اسحاق والوں میں سے ہیں، ہم بنی اسرائیل میں سے ہیں، جو نیک ہوگا تو اپنے لیے نیک ہوگا، جو ظالم ہوگا تو اپنے لیے ظلم کمائے گا. اللہ باعث نہیں ہے. پھر ہم نے احسان کیا موسیٰ اور ہارون پر، اور انہیں ان کی قوم پر ہم نے انہیں کرب عظیم سے نجات دی اور ان کی مدد کی اور وہ غالب ہو گئے.
ان کو کتاب دی ہم نے اور ان کو سیدھے راستے کی طرف گائیڈ کیا اور ان کی نشانیاں رکھ چھوڑی بعد میں آنے والوں کے لیے. سلام علی موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون پر سلامتی ہو. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، دونوں ہمارے ایمان والے بندوں میں سے تھے. وَإِنَّ إِلْيَاسَ، پہلی بار اس پروفٹ کا تذکرہ ہے. الیاس بھی بھیجے ہوں میں سے تھے. انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم کیوں بال کی پوجا کر رہے ہو، اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے ہو جو کہ پہلا پیدا کرنے والا ہے بڑا اچھا. اللہ ربکم و رب آبائکم الاولین، تم سے پہلے لوگوں کا، تمہارے باپ دادا کا بھی وہی رب تھا. انہوں نے جھٹلایا مگر وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھا. اور ترکنا، ہم نے ان کی نشانیاں رکھ چھوڑی بعد میں آنے والوں کے لیے. سلام علی الیاسین اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ. کتنی خوبصورت فارمیشن ہے سورۃ صافات کی. پھر لوط علیہ السلام کا تذکرہ ہے اور یونس علیہ السلام کا تذکرہ ہے. اور ایک بہت خوبصورت بات ہے وہ میں آپ سے شیئر کرتی ہوں، پھر آگے چلتے ہیں. لوط کے تذکرے میں تم عقل سے کام نہیں لیتے. اللہ نے کہا وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، یونس بھیجوں میں سے تھا. اِذْ أَبَكَ، جب وہ بہت رویا، آواز کے ساتھ رویا، آنسوؤں کے ساتھ رویا. آہو پکار کی، آہو بکا کی. إِلَى الْفُلْكِ، کشتی میں سے پھر وہ نکال دیا گیا، پھر وہ مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا گیا. اور اگر وہ ہمیشہ وہیں رہتا قیامت کے دن تک، اگر وہ تسبیح نہ پڑھتا، اگر ان الفاظ کے ساتھ اعتراف جرم نہ کرتا، کبھی نہ نکالا جاتا. پھر ہم نے اس کو ایک یہاں پر ڈیٹیل میں بتایا گیا ہے. حضرت یونس علیہ السلام کو ایک پیڑ کے کنارے میں اللہ نے اس کے سائے میں ڈالا. کہتے ہیں کچھ کہتے ہیں کدو کی بیل تھی، کچھ کہتے ہیں کوئی اور بیل تھی، یکتین. پھر ان کی قوم کو ایک 100 سال کے لیے ہم نے مہلت دی. 1 لاکھ یا اس سے زائد لوگوں کی طرف بھیجا، سوری. پھر انہوں نے ہم اس پر ایمان لائے تو ہم نے انہیں مہلت دی. پھر بھی لوگ بیٹیاں بناتے ہیں اللہ کے لیے اور اپنے لیے بیٹے. انہیں کہتے ہیں کہ یہ فرشتے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹیاں بنائی ہیں. کیا وہ گواہ تھے جو اس مینوفیکچرنگ فیکٹری میں کام کرتے تھے؟ الا انہم من افکہم لیقولون. یہ سارے نبیوں کے قصے سنانے کے بعد اللہ کہتا ہے یہ جھوٹ گڑھتے ہیں کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے. وہ جھوٹ گڑھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے ہیں. یہ بھی وہ جھوٹ گڑھتے ہیں. افلا تذکرون، تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ اور پھر آخر تک یہ صورت ہے. اور پھر اللہ اس صورت کو آخر بھی کس طرح کرتا ہے؟ سبحان ربک رب العزت عما یصفون. تیرا رب بڑی عزتوں والا ہے. کہیں اللہ قرآن میں کہتا ہے عزت ساری کی ساری اسی کے پاس ہے. جو تم گھڑتے ہو ان کے بارے میں اس سے بہت بلند ہے اللہ کی عزت. اللہ کی کریکٹر اسیسینیشن ہے نا، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا. وسلام علی المرسلین، اور بھیجے ہو ساروں پر سلامتی ہو. اور اللہ ہی کی تعریفیں ہیں جو جہانوں کا پروردگار ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.